الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ ہجر کے خاتمے کی آیات زیر بحث ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انذار و بشارت کی، اسی طرح اتمام حجت کی صورتوں کے خاتمے میں بالعموم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہوتا ہے۔ سورہ کے مخاطبین چونکہ بالعموم آپ کی قوم کے لوگ ہیں، وہ ابھی بات سن رہے ہیں تو سمجھ نہیں رہے۔ ان کا رویہ معاندت کا ہے، استہزاء کا ہے، استخفاف کا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہستی جسے نبوت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دے، پھر اس سے آگے وہ عدالت برپا کر دے جس کا فیصلہ صادر ہونا ہے۔ قوم کا رویہ اس کے لیے آزردگی کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ التفات کی آیات میں یا خاتمے میں اس نوعیت کے التفات سے تسلی دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے خود اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی تسکین کا سامان ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لا کر اس جدوجہد میں شامل ہو گئے ہیں، ان کو بھی اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے اس خاتمے کی ابتدا کر دی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ابتدا ایک تمہیدی جملے سے ہوئی ہے، اور وہ تمہیدی جملہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ ہم نے اے پیغمبر زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جن حقائق کو سمجھنا ہے، ان میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ پیغمبر اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا اور تمہارا خالق اس سے ماورائے کلیم و حکیم ہستی ہے۔ اس کے ساتھ وہ متنبع کر رہے ہیں کہ تمہیں ایک دن اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ پیشی محاسبے کے لیے ہوگی۔ اس کے غیر معمولی نتائج نکلنا ہے۔ یہ پیشی اگر کامیابی تک لے گئی تو صلہ جنت ہے، جو خدا کی ابدی بادشاہی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کا عیش دوام ہے۔ اور اگر ناکامی ہو گئی تو اندیشہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی نظر کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد تیسری چیز جس کو وہ بار بار واضح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح نہیں کہ یہ دنیا ہے، اس میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ اسی طرح چلتی رہے گی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی غایت نہیں ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ تو وہ متنبع کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایک غایت، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ اس کائنات کے پروردگار نے کوئی عبث یا بے فائدہ کام نہیں کیا، بلکہ ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر اس صورت میں اس کو تخلیق کیا ہے۔ اس میں ایک بہت چھوٹے سے سیارے کا انتخاب کیا ہے جہاں وہ تمہیں پیدا کر رہا ہے۔
ایک باشعور مخلوق کی حیثیت سے، تم سے پہلے اس نے اسی حیثیت سے فرشتے پیدا کیے اور جنات پیدا کیے۔ باقی پوری کائنات ڈنڈھار پڑی ہوئی ہے، اس میں کہیں تمہیں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے، اس لیے کہ وہ آنے والی کائنات کا مادہ تخلیق ہے۔ وہ سب بنا کے اس وقت وسعتوں میں پھیلا دیا گیا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر تم اندازہ کر سکو کہ جب اسے جمع کر کے وہ کائنات بنائی جائے گی جس میں تم کو ابدی طور پر رہنا ہے تو وہ کیسی وسیع و عریض ہوگی۔ چنانچہ جنت کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طریقے پہ بیان کیا ہے کہ اس کی وسعت اس پوری کائنات کی وسعت ہے، ارضھا کارض السماوات والارض۔ یہ مقصد سامنے رکھ کر فرمایا کہ ہم نے زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس تمہیدی جملے سے پھر وہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر یہ ایک بڑے مقصد اور غایت کو سامنے رکھ کر پیدا کی گئی ہے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، یعنی مقصد اسی وقت سامنے آئے گا جب اس کا خاتمہ ہوگا اور تم اس اصل زندگی کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ ایک چھوٹے سے کرے میں یا ایک چھوٹے سے سیارے میں زندگی کیوں تھی اور یہ پوری کائنات کیوں خالی پڑی ہوئی تھی۔ یہ تمہیں اپنے وجود سے بتا رہی تھی کہ میری منزل کچھ اور ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ اب چونکہ یہ التفات کی آیات ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کے آخر میں تسلی دی جا رہی ہے، تو فرمایا کہ فاصفح الصفح الجمیل، اس لیے ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو۔ یہ نہیں مانتے، ان کا فیصلہ ہے، یہ استخفاف اور استہزاء کا رویہ اختیار کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ دو بدو ہونے کی ضرورت نہیں، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر لیا جائے۔ یہ صفح جمیل اور صبر جمیل، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی دو نہایت خوبصورت تعبیریں ہیں۔ دنیا میں شکر کے مواقع تو انسان کو شب و روز ملتے ہیں، لیکن اگر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، زندگی کسی نشیب کی طرف لڑکنا شروع ہو جائے تو صبر جمیل۔ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہو، اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو، جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں ادا کرتے رہو۔ اگر مشکل پیش آئی ہے تو اطمینان رکھو، ایک دن اس کو دور ہونا ہے، اور اس بات پر پورا اعتماد رکھو کہ اس مصیبت میں جو کچھ بھی مشقت تم اٹھاؤ گے، تمہارا پروردگار جب اس کا صلہ دے گا تو تم نہال ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اچھا صبر کرو۔ اچھا صبر یعنی جس میں جزا فضا نہ ہو، جس میں رونا دھونا نہ ہو، جس میں گلے شکوے نہ ہوں۔ اگر کوئی بات کہنی ہے تو اپنے پروردگار سے کہو اور اس اعتماد کے ساتھ کہو کہ وہ تمہاری باتیں سنتا ہے۔ یہ صبر جمیل ہے۔ اور دعوت برپا کرنی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے یا یہ توفیق دی ہے کہ تم دین کے عالم بنو اور دین کی بات پہنچاؤ، تو پھر یہ نہیں ہے کہ مقابلے میں کوئی شخص آ کر بدتمیزی کرتا ہے، استہزاء کا رویہ اختیار کرتا ہے، استخفاف کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، تو تم بھی آستین چڑھا کر مقابلے میں آ جاؤ، اپنی زبان خراب کرو، تم بھی اسی سطح پر اترو۔ نہیں، فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، یعنی وہاں صبر جمیل تھا، خوبصورت صبر، یہاں کہا خوبی کے ساتھ درگزر۔ یہ تعلیم ہے قرآن مجید کی۔
میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں یہ موضوع بہت جگہ زیر بحث آیا ہے کہ مخالفین کے رویے میں اگر آخری درجے کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، الزام تراشی پر اتر آئے ہیں، بات سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے آستینیں چڑھا لی ہیں، تو کیا دین کوئی حمیت اور غیرت کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم بھی آستین چڑھا لو؟ ہرگز نہیں، وہ صف جمیل کا تقاضا کرتا ہے، یعنی درگزر، خوبی کے ساتھ درگزر۔ یہاں صف جمیل کے الفاظ ہیں اور پیغمبر کو کہا ہے فَاسْفَحِ صف الجمیل، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر جاؤ۔ دوسری جگہوں پر کہیں کہا ہے کہ اعراض کر لیں، یہ جہالت پر اتر آئے ہیں، عارضاً الجاہلین، یا گفتگو بات چیت کرتے ہوئے ناشائستہ ہو رہے ہیں، ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو بس معذرت کر کے اٹھ جائیے، جب کسی معقولیت کے ساتھ بات کرنے پہ آمادہ ہوں گے پھر بات کر لیں گے۔ لڑنے بھیڑنے کی تعلیم نہیں دی گئی، نہ دوسروں کا منہ نوچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں دسیوں مقامات ہیں، یہاں دوسروں کا رویہ زیر بحث آیا ہے۔ یہ اس نوعیت کے الفاظ، حیرت، حمیت، یہ قرآن کے لیے اجنبی الفاظ ہیں، وہ تو دفع احسن کی تعلیم دیتا ہے، تم کو ہر حال میں اچھے طریقے سے جواب دینا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ زیادتی بھی ہو گئی ہے، آخری درجے کی زیادتی بھی ہو گئی ہے، تو تم نہیں جانتے کہ اس کے نتیجے میں اگر تم درگزر کرو گے تو یہ کتنی بڑی حکمت ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کوئی بڑے ہی نصیبہ ور شخص ہے جس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی زیادتیوں کے مقابلے میں درگزر کر لے، صف جمیل کا طریقہ اختیار کر لے۔ یہاں تک کہ جب یہود نے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر ایسے الفاظ بولنا شروع کیے جو آخری درجے میں گستاخانہ تھے، وہ الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں، اس میں کس طرح زبان کو مروڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید توہین کی گئی۔ قرآن نے اس پر تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ ان الفاظ کو تبدیل کر لیں، وہ مجلسی الفاظ ہیں، یعنی جیسے آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہو نا، شاعر لوگ کلام پڑھتے ہیں تو کہیں مقرر ارشاد ہو، تو یہ مجلسی الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ مجلسی الفاظ وہاں نقل ہوئے ہیں، وہ مجلسی الفاظ فرمایا مسلمانوں تبدیل کر لو، اگر یہ اس بدتمیزی پر اترے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مذمم کہا گیا معاذ اللہ، یعنی محمد آپ کا اسم گرامی ہے یا لقب ہے، جس کا مطلب ہے وہ جس کی تعریف کی گئی، اور مذمم کا مطلب ہے وہ جس کی مذمت کی گئی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ مجھے مذمم کہتے ہیں تو مذمم کے بارے میں جو کہتے ہیں میں تو محمد ہوں، تو اس سے زیادہ کوئی بات آپ نے نہیں فرمائی۔ جب یہود نے پاس سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ دیا، ظاہر ہے کہ عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تمہیں موت آئے، تو اس طرح منہ بگاڑ کر جب یہ کہا، اور سیدہ عائشہ جیسی خاتون بھی صبر نہیں کر سکیں اور انہوں نے بہت سخت الفاظ کہے، تو آپ نے کہا عائشہ سختی کی ضرورت نہیں، جب یہ مجھے السلام علیکم کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں علیکم، اور تم پر بھی، اس سے زیادہ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے چند مثالیں دیں کہ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر غیرت، حمیت، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جب بنیادیں بیان کی گئی ہیں، اور اس سے بڑھ کر تو کسی مسلمان کو کسی اور سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اپنے پروردگار اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق کی بھی جو بنیادیں ہیں، ان میں پرستش ہے، اطاعت ہے، اور تیسری بنیاد کیا ہے؟ نظر، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت چاہیں گے کہ ہم اپنا جان و مال ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو ہم پیش کر دیں گے۔ یہ نظر کی عبادت ہے جو آپ حج میں کرتے ہیں، نظر کی عبادت ہے جو عمرے میں کرتے ہیں،
نظر کی عبادت ہے جو ابھی عید الاضحیٰ پر کریں گے، اس کو بھی 4 حصوں میں لوگوں کے حالات کے لحاظ سے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو نظر کرنا یعنی اپنا آپ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیادیں ہیں، اور یہی اصل میں حمیت یا حمایت ہے جو دین کے لیے کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کے لیے مال خرچ کرنا، اور اگر جان دینے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے حاضر ہونا۔ یہ کہ لوگوں کے مقابلے میں آستینیں چڑھائی جائیں اور ان کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، یہ ہمارے دین کا نہ مطالبہ ہے، بلکہ اس کے بالکل برخلاف صف جمیل کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے، یعنی عام زندگی میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہوتا ہے؟ مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، مال نہیں رہا، معاشی حالات خراب ہو گئے، زندگی کی طرف آپ نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر طرف سے مصیبت ہی مصیبت ہے، آسمان سے مصیبتیں آتی ہیں اور آ کے پوچھتی ہیں کہ خانہ انوری کجا باشد۔ یہ صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر، اور اگر دعوت پیغام پہنچانا ہے اور اس میں مقابلے میں بدتمیزی سے سابقہ پڑ گیا ہے، استخفاف یا استہزاء سے سابقہ پڑ گیا ہے، تو صف جمیل یعنی خوبصورتی سے درگزر کرو۔ اس تعلیم کے ساتھ لوگوں کو دین کی بات کرنی چاہیے۔ ہمارے دین کو قرآن مجید نے ہر پہلو سے بیان کر دیا ہے، اس میں اب اس سے باہر کھڑے ہو کر کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو، اور دیکھیے فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تمہارا پروردگار ہی بڑا خلاق اور بڑے علم والا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اوپر فرمایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، یہ اس کی دلیل ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا کہ ہم نے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جیسی باشعور مخلوق جو خیر و شر کا شعور دے کر بھیجی گئی ہے پیدا کی جائے اور پھر وہ مٹی میں مل جائے، سپرد خاک ہو جائے۔ یہ تو بے مقصد پیدا کرنا ہوا، تو ہم نے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اب جب اللہ کی صفات کا آخر میں حوالہ دیا تو اس کے بڑا خلاق اور بڑے علم والا ہونے کا حوالہ دیا۔ اوپر فرمایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ خدا خالق ہے، تو پھر کیا مشکل ہے؟ وہ جب چاہے اسی طرح دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر پہلا مقدمہ مان گئے ہو کہ تم ایک مخلوق ہو، یہ تو ایک واقعہ ہے، اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، تو تمہارا خالق ہونا چاہیے۔ پیغمبروں نے تمہیں بتا دیا کہ وہ علیم و حکیم ہستی اس کائنات سے ماورا ہے اور وہی تمہارا خالق ہے، مان گئے۔ اگر اس کو مان گئے ہو تو اس میں پھر اب مشکل کیا رہ گئی؟ اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع کائنات، یہ زمان و مکان میں بندھی ہوئی کائنات اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل پیش آ جائے گی؟ دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو نقش ثانی ہے، دہرانا ہی ہے، تو کیا مشکل پیش آ جائے گی؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ خدا خالق ہے، تو پھر کیا مشکل ہے؟ وہ جب چاہے اسی طرح دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ دوسری پیدائش، یعنی اس وقت پہلی پیدائش ہے، دوسری پیدائش اگر احتساب کے لیے ہے، یعنی اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک نئی دنیا بنائی جائے اور اس میں جو مخلوقات اس وقت ہیں، خاص طور پر جنات اور انسان، ان کا احتساب کیا جائے، تو اس میں بھی کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ وہ علیم بھی ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جب فیصلہ کر لے گا تو تمہیں جواب دہی کے لیے بلانا ہے تو تمہارا سب کچا چٹھا نکال کر تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ یعنی نہ یہ تصور کرنا ممکن ہے کہ جو اس پوری کائنات کا خالق ہے اس کو دوبارہ بنانے میں مشکل پیش آ جائے گی، یا تمہیں مارنے کے بعد اٹھا کھڑا کرنے میں مشکل پیش آ جائے گی۔ اور حساب کے پہلو سے دیکھو تو ایک ایک چیز اس نے گن رکھی ہے، اور اب تو اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی قدرتیں خود انسان کے ذریعے سے نمایاں ہو گئی ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک ایک لمحے کو ریکارڈ میں رکھا جا سکتا ہے۔
تو فرمایا کہ وہ بڑے علم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، التفات کی آیتیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا ہم نے تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا۔ ان لوگوں کی یاش خائی کی پرواہ نہ کرو، یہ اگر اس کی قدر نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن جو چیز ہم نے دی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی کہ یہ قرآن ہے کہ جس سے تم غنی ہو جاتے ہو، یعنی اس کے بعد تمہاری ساری توجہات کا مرکز و محور یہ دنیا بن جاتی ہے کہ تم اپنے علم کو، اپنی عقل کو اس کے لیے استعمال کرو۔ ما بعد طبیعات، الہیات، اس کائنات سے ماورا کیا ہے، یہ کوئی مقصد رکھتی ہے، اس میں دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں رہتی، یہ پیغمبروں کے ذریعے سے ایک ایک پہلو سے بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہر سوال کا جواب دے دیا گیا تاکہ انسان اپنی اصل، اپنی حقیقت، اپنے مقصد کو جان کر ایک ایسی زندگی بسر کر سکے جہاں اس کی توجہات کا مرکز یہ دنیا ہو، یہاں اپنے لیے سہولتیں پیدا کرے، یہاں لوگوں کی مشکلیں دور کرے، اور پھر اس دنیا کے اندر بھرپور زندگی بسر کرتے ہوئے ایسا رویہ اختیار کرے کہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہو۔ تو اس طرف توجہ کرو۔ تو اب یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو یہ قرآن دیا ہے 7 مثانی کی صورت میں، 7 من المثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ اس کی ترتیب سے لحاظ سے دیکھیں تو 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، یعنی یہ کتاب ایسا نہیں کہ ایک جگہ سے شروع ہو گئی اور پھر درمیان میں کوئی تقسیم نہیں ہے، اس میں صورتیں ہیں، اور یہ سب صورتیں چھوٹی بڑی 114 ہیں۔ ان 114 صورتوں کو پھر 7 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اس میں ایک باب شروع ہوتا ہے، وہ بالعموم مکیات سے شروع ہوتا ہے، مدنیات پر ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ پہلا باب سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے، اس میں فاتحہ مکی سورہ ہے اور آگے 4 مدنی۔ ان صورتوں میں ایک مضمون کی ترتیب ہوتی ہے، یعنی مضمون ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوتا ہے، وہ پھر مکی صورتوں سے شروع ہوگا، پھر مدنی صورتوں پر ختم ہوگا۔ اس طرح 7 ابواب میں یہ قرآن تقسیم ہے۔ تو یہاں اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دیے۔ ان کو مثانی کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ ساری صورتیں جس طرح 7 ابواب میں تقسیم ہیں، اسی طرح جوڑا جوڑا ہے، یعنی 2 صورتوں کے مضمون کے لحاظ سے پیر بنائے گئے ہیں، جیسے کہ سورہ الضحیٰ، سورہ علم نشرہ، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس۔ تو بعض جگہوں پر تو ایک عامی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن بڑی صورتوں میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو پیر ہے، توام ہے، جیسے کہ جڑواں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے تو عربی زبان میں مثانی مثنا کی جمع ہے، یعنی وہ جو جوڑوں کی صورت میں ہے۔ تو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے۔ معاف کیجیے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی قرآن جیسی دولت گراں مایا اور نعمت عظمیٰ عطا کر دی۔ اے پیغمبر ان کی باتوں سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، ہم نے آپ کو قرآن جیسی دولت گراں مایا اور نعمت عظمیٰ عطا کر دی ہے جو 7 مثانی کا مجموعہ ہے۔ لفظ مثانی مثنا کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے وہ چیز جو 2 کر کے ہو، پیر کی صورت میں ہو۔ آیت میں حرف من اضافت کو ظاہر کر رہا ہے اور حرف واو تفسیر کے لیے ہے۔ چنانچہ 7 مثانی سے ہمارے نزدیک قرآن میں صورتوں کے وہ مجموعے مراد ہیں جن کی ہر سورہ مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مثنیٰ رکھتی ہے، سوائے چند صورتوں کے جو تتمہ تکملہ ہیں، باقی سب صورتیں اسی طرح ترتیب دی گئی ہیں۔
ہر سورہ مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مثنیٰ رکھتی ہے، اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے. یعنی صورتیں مضمون کے لحاظ سے ایسے ہی ہیں جیسے مرد و عورت ہے، دونوں کے درمیان زوجین کی نسبت ہے. اس سے مستثنیٰ چند صورتیں ہیں جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ اور باقی تتمہ و تکملہ یا خاتمہ باب کے طور پر آئی ہیں. یعنی بعض صورتیں تنہا یا منفرد ہیں لیکن وہ چند ہیں، جیسے فاتحہ اس کی مثال ہے. یہ مجموعے تعداد میں 7 ہیں، یعنی یہ 7 مثانی ہیں. انہیں ہم قرآن کے ابواب بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر اور انہی ابواب کی صورت میں مرتب کی گئی. یہ یہاں مختصر بیان کر دیا میں نے. اس تفسیر کے دیباچے میں نے اس کو بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے. قرآن کے بارے میں یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے جس میں آپ نے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم قرار دیا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں سورہ فاتحہ کی حیثیت پورے قرآن کے دیباچے کی ہے، اور اس میں وہ تمام مطالب، تمام مضامین بالاجمال سمٹ آئے ہیں جو پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. گویا اس نگینے کے اندر، یعنی سورہ فاتحہ کے نگینے کے اندر قرآن عظیم کا پورا شہرستان معانی بند ہے. اس پہلو سے یہ سبع مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی. تو یہ مطلب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا. لوگ پوری بات نہیں سمجھے. انہوں نے خیال کیا کہ سورہ فاتحہ کو اگر سبع مثانی کہا گیا ہے تو شاید اس کی آیات ہم گن لیں، وہ اب 6 تھیں تو ان کو پھر پورا کیا گیا ہے ایک آیت بنا کے 7 آیتوں کی صورت میں. درا حالے کہ وہ بات ہی نہیں کہی گئی. یہ قرآن کے 7 ابواب کا ذکر ہے، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ 7 ابواب یعنی پورا قرآن، اس کو اگر کسی نگینے میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ سورہ فاتحہ ہے. یہ بات تھی. تو فرمایا ہم نے تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے، اس لیے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. تم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کی حالت پر غم کرو. اپنی شفقت کے بازو البتہ اہل ایمان پر جھکائے رکھو. وقل انی انا النذیر المبین، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم، ہم نے اسی طرح ان بانٹ دینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے اپنے قرآن کو بانٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ کیا بات ہے؟ میں نے لکھا ہے یہ اشارہ یہود کی طرف ہے جنہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات کو حصوں میں بانٹ دیا، پھر بعض کو چھپایا اور بعض کو ظاہر کیا. یہ وہی فعل ہے جسے سورہ انعام کی آیت 91 میں تجعلونہ قراطیس، جس کو ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے ہو سے تعبیر فرمایا ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ ناقدری کر رہے ہیں تو ان سے پہلے وہ بھی کر چکے ہیں جن کو ہم نے بہت بڑی ذمہ داری دی تھی. الذین جعلوا القرآن عظیم فوربک لنسألنہم اجمعین، اس لیے تیرے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو وہ کرتے رہے. یعنی اس وقت یہ جو کر رہے ہیں کریں، لیکن ایک دن سب کا حساب ہونا ہے. فاصدع بما تؤمر اما کانوا یعملون وربک لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. سو اے پیغمبر، تمہیں جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو اور ان مشرکوں سے اعراض کرو. انا کفینک المستہزئین، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے کافی. یہ دیکھیے وہی چیز ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، باتیں ادھر ادھر کی جا رہی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بھی شریک قرار دیتے ہیں، پھر وہ عنقریب جان لیں گے.
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین کی گھڑی آ پہنچے۔ یعنی استہزاء، استخفاف، دوسروں کی بدتمیزیوں کے مقابلے میں یہ ہدایت ہے جو کی گئی ہے۔ ہم نمٹ لیں گے، ہم فیصلہ کریں گے، معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ یہ لوگ اگر غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو دور کرو، اعتراضات کرتے ہیں تو جواب دو، لیکن اگر اس طرح کی یاشخائی پر اتر آئے ہیں تو صبر کرو اور اپنا کام کرتے رہو۔ ان سے اعراض کر کے جو ذمہ داری دی گئی ہے پوری کرو، اور اگر بات نہ سنیں تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے تم دل تنگ ہوتے ہو، لیکن اس موقع پر کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کی طرف متوجہ کیا کرو۔ ہمارے دین میں دعوت کی اخلاقیات یہ ہے، اور یہ سورہ اس کے نہایت ہی خوبصورت بیان پر ختم ہو گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔